کے حالات کے اعتبار سے میں اگر اب بات کروں، قرآن کی آیت تو 1400 سال سے یہ اعلان کر رہی ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم منہ بھی لگائے، توجہ بھی کیے، تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، چاپلوسی کرتے کرتے، خوشامد دوسروں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے کبھی پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو گئے، کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے؟ کتوں کو راضی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا۔ ایک بات یاد رکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے۔ اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان، ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے، ترجمان حضور کے قاصد بن کر گئے تھے، بہت دور ملک تھا، میرے آقا مدینے میں ہیں، لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کرسی لگائی، لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا، زمین پر چلنے لگے، اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے، بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے، سفیر آیا ہے، لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا، کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ۔ کیوں؟ صرف اس لیے اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں، اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں، ان کے سفیروں میں؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں، دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں۔ انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا، تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس؟ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے، آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں، محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہو آپ ان سے، عقیدت جتنی بھی کرتے ہو، ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبد الکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے، لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے، کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ، مجال ہے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی؟ نہیں جھکے گی۔ ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مصلی پر صرف اللہ کا نام لے، سب کی پیشانیاں جھکتی۔ یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر، باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے، اکھنڈ بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا، جس میں افغانستان تک کی سیمائیں آتی تھی، اس دور میں ڈکٹیٹر رول ہے، کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے۔ 40 سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا، اور اس کا نام بھی اکبر تھا، نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ، لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس، بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا، صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الف ثانی کھڑا ہو گیا، کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں، بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا، اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا، دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھک کر کے ہی آئے، جو بھی دربار میں آئے وہ جھک کر، سیدھا آ نہیں سکتا تھا، اتنی چوکھٹ چھوٹی بنا دی۔ مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں، لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا؟ جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکھٹ بنی ہوئی ہے
اور یہاں جانے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا پڑتا ہے. وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ، رسول پاک کا سپاہی، اپنے دین کا محافظ، دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے، نہ ہی رکوع کیا، نہ ہی پیشانی جھکائی، پہلے پیر اندر ڈال دیا، پیر اندر ڈال دیا. جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے، اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے. یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی. پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی، قدم دکھا کر کے آ رہا ہے. آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی، بادشاہ نے خود اپنی توہین کروائی ہے، اسے خود پیر پسند تھے اس لیے دروازہ چھوٹا کیا. عزیزان گرامی وقار، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے، یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی ہے، نہیں جھکتی ہے. کروڑوں کے سامنے تھوڑی طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے. آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے، ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے. قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے. ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے، تعظیم ہے، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. یہ خاصہ کم ہے، اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے. مجھے بتاؤ، ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے، ہاں عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے. پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کہ اسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا؟ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں کہ ہندو ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو، سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے. صرف یہ تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی. یؤمنون بالغیب، اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے، اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں. آج تک امام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، امام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے. کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا. ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم. عزیزان گرامی وقار، اب میں آگے بات کرتا ہوں. جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کا بدترین آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے، جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹھکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کے دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جو گھٹنا گھٹی ہے، ایک حادثہ، مکہ مکرمہ کا ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں. قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا، ایک صاحب ہے وہ حاجی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے تو دفن کرنے کے لیے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی، تو لوگوں نے ایک قبر بتائی. ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا، کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے. لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے. اب مکہ مکرمہ کے قبر ایسے ہیں کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں، اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہیں، جگہ کی قلت ہے. تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہے، وہ ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے. تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے ان میں ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں، یہ عرب کی نہیں ہے، مکہ کی نہیں، یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے، یہ عیسائی لڑکی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے. گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی، یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے؟ تو یہ ہنگامہ ہوا، بات پھیل گئی. اس کے بعد تحقیق کرنے لگے، جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی، یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے،
تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی، اس کی شکل، تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ، جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں. جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی؟ کہا ہاں، انتقال ہوا تھا، چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے. ہم کرسچن ہیں، عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا. تو جو گیا تھا وفد، اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی، ہم نے اس کو مارا توڑا، بہت کچھ کیا ہے. تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی، تو مقامی علماء کو پوچھا گیا. ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی، جان دے گئی اور مر گئی. لیکن ہم مجبور تھے، گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو. ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی، ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سنو حیرت کی بات ہے، لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں. ہاں، تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا. اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی، اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا؟ یہ آیا کیسے؟ یہاں پہنچا کیسے؟ میرے عزیزو، یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی. اللہ کا کرم ہوا، ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالی ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا ہو، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی. جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکتے؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے. توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو؟ جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے، غسل واجب ہوتا، تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا. یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے. عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے. یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی
کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو. بار بار وہ یہ کہتا تھا. شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا, اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسلمانوں آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے. ہواؤں کو دیکھ کر طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا. کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے, تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے, تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں, جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے آج؟ کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے, تختہ مل جائے, ملا کچھ نہیں, استعمال ہوتے رہے. ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے. کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا, ایک بار بن کر کے دیکھتا, پھر عزتیں کیا ہیں. اللہ اکبر, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی. تخت کے لیے, سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے, اپنا دین بھول گئے, اپنا ضمیر بیچ لیے, میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں, بہت بڑے گھاٹے میں ہیں. زندگی میں ایک بات یاد رکھو, اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو. آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو, اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو, تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی, ایمان کی حلاوت ملے گی. آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو, کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں. تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں, کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے, اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا, ایمان کا سودا نہیں ہوتا. ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے. کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے, اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے. ہاں, حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے. اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ وہ گوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں. یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے قدموں سے ہیں. جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت ہے وہی سے. دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے, اہل سنت و جماعت ہے. اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزو, اس چیز کا سودا ہونے مت دینا. لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے, یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا. میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے. پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے, دل میں کچھ اور رکھتا ہے سامنے کچھ اور دکھاتا ہے. اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملوں میں کہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے, حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے. جب درندہ کوئی ڈاکو اس کو خوش کرنا ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سودا کر سکتے ہو؟ غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی.
हुजूर पाक के पास मुशरिकीन आए। ये आपको मैं बता देता हूं, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ये सूरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते नमाज में? कब नाजिल हुई थी आपको बता दूं, ये सूरह कब नाजिल हुई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम करें, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहिए, हम आपके दीन में आ जाएंगे, इस्लाम पर हम भी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं ना, इबादत करते हैं, उनको कुछ मत कहिए। हुजूर पाक ने फरमाया, जो शिरक है मैं उसको शिरक कहूंगा, अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं, और इस बात का मैं ऐलान करूंगा, हुजूर आए ही है शिरक को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा, एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे, हाँ आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सुन ले, आधा आधा करेंगे, हम भी आपके यहां जाएंगे, आप भी हमारे यहां आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं हो सकता, तुम चांद और सूरज मेरे हाथ में लाकर रख दो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, मैं पालनहारे हकीकी की इबादत करता हूं। आखिरी ऑप्शन जानते हो क्या किया था, क्या दिया था उन्होंने? मुशरिकीन ने कहा, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते, तो कम से कम इतना करो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदाओं पर एक बार हाथ रख दो, बस छू करके चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना तकाजा था उनका कि आप हाथ लगाकर चले जाएं। यहां तो सर झुकाने वाले भी मौजूद हैं, हाथ लगाकर चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में कहा, हाथ लगाने की बात, बल्कि मैं तो नजर भी उठा कर ना देखूं, नजर भी उठा कर ना देखूं। तब अल्लाह ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ए महबूब आप फरमा दे, ए काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये दो टोक जुमलों में कहा गया है। और हालात ऐसे भी हुए मेरे अजीजों, चमत्कार को लोग आज कहते हैं ना, जो भी चमत्कार होगा उसकी पूजा होती है, अजीब व गरीब चीज दिखे तो लोग उसको एक अफवाह के शक्ल में ऐसा बनाते हैं जैसे उसका अकीदा बन जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा को रुझाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया मक्का मुकर्रमा में। ये हालात आएंगे, इसलिए मुझे ये गुफ्तगू करनी पड़ रही है ताकि तुम अपने ईमान पर मजबूत रहो। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दूसरे गुनाह तो माफ कर दिए जाएंगे, कुफ्र शिर्क हरगिज नहीं माफ होता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब ताला फरमाता है शिर्क को अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है अल्लाह माफ फरमाएगा। ईमान जरूरी है। सहाबा का ईमान खत्म करने के लिए क्या किया गया? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मक्का में एक भगवान बोलने लग गया। हाँ, पत्थर की मूर्त थी और पुजारी बैठा हुआ था। अचानक पत्थर जो है बात करने लग गया और बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये अजीब और गरीब चीज है ना, ये उस दौर में है। हाँ, उस दौर में मिट्टी से बनाए हुए उनके माबूद नहीं होते थे, वो पत्थर को तराश करके बनाते थे। और मैं कह रहा हूं हकीकत में बोल रहा था, ऐसे नहीं है कि इधर से दूध पिला रहे हो उधर से पानी निकल रहा हो, वो वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि हकीकत में पत्थर बात कर रहा था तब। और बात कर भी क्या रहा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहा है। नऊज़ बिल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा पत्थर। अब तो वारे नहीं आ रहे उनकी खुशियों से उछल कूद पर कि देखो अब हमारा खुदा बोलने लग गया। सबसे बड़ी दलील है, लोगों को बुलाने लग गए। वाकई बोल रहा था। लोग चमत्कार देखते हैं तो सर झुका लेते हैं, अरे हकीकत है, पत्थर बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है। सब आए, जमा होने लगे। मक्का का एक बड़ा जम्मे गफीर था, तो सहाबा को भी बुलाया गया। देखो आओ, हमारे खुदाओं को झुटलाते हो, बात कर रहा है खुदा, और तुम जिस नबी की बात करते हो उस नबी को झुटला रहा है। ये हकीकत में खुदा है। तुम कहते थे ना कुछ नहीं कर सकता, बोल रहा है। सहाबा गए। अब इनके पास क्या थी? सहाबा देखकर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गजब हो गया, उनका खुदा तो बोल रहा है। हुजूर ने उस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। कहा क्या बोल रहा है?
کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں, آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے, جملے بک رہا ہے. کہا کون؟ پتھر. حضور نے فرمایا ہاں. حضور نے پوچھا پتھر؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی سنتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں, جا کر دیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ساتھ میں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا, بعد میں کر لے سکتے نا, جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا, اب نہیں بول رہا ہے, چپ ہو گیا ہے. حضور آتے ہیں, پجاری سے پوچھتے ہیں بہت اعلان کر رہے تھے, کہاں ہے, کیا بول رہا تھا؟ کہا بول تو رہا تھا, صبح سے بول رہا تھا, ابھی چپ ہو گیا. حضور پاک نے فرمایا میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں. اب وہ پاؤں میں گر پڑا پجاری, کس کے؟ خدا کے. ارے ہمارے خدا بول تو دو ایک بار, جو صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو, صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو, کیونکہ اب ذلت تھی, اب چپ ہو گئے, اب نہیں بول رہا ہے. لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی گواہی دے رہے نہیں سچ میں بول رہا تھا, ہم نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پجاری کو ہٹایا اور کہا ہٹو, میں پوچھتا ہوں کیا بول رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب آئے, پتھر سے کہا کیا بول رہا تھا, بول. پتھر بولنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا یہی بول رہا تھا. اب تو اوندھے منہ گر گئے نیچے, کہا یہ نہیں بول رہا تھا. لیکن اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا اس بات پر ایمان لاتے ہو, جو یہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ پجاریوں نے اعلان کیا اور واویلا مچا, نہیں محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ. جب بات نہ بن پڑے, کیسا خدا ہے جس پر بھی جادو چلتا ہے, خدا کے اوپر بھی جادو چل گیا ہے تو پھر باقی بچا کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بولنے لگ جائے تو ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہاں کوئی جھاڑ بھی بولنے لگ جائے, درخت بول لے, پتھر بولنے لگ جائے, تو تمہیں پہلے سے میں بتا رہا ہوں ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہو سکتا ہے یہ چیزیں اب تو کرنٹ کا زمانہ ہے, بیٹری لگا کر کے کچھ بھی بولا جائے, لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری اور سیل نہیں تھی. اب تو گڈی گڑیا بھی بولتی ہیں. اس دور میں کیا ہوا, کیا تھا, پتھر بولا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے, بیچ راستے میں میرے آقا کھڑے ہو گئے. ایک صاحب آئے جنگل کی طرف سے, ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی, خون تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے, پھر وہ اچانک غائب ہو گئے. پوچھا صحابہ نے کون تھے؟ حضور فرماتے ہیں وہ جنات میں سے میرے ایک صحابی ہیں, جنات میں ایمان لائے ہوئے. حضور سے پوچھا صحابہ نے کیا معاملہ ہے؟ کہا اس میرے صحابی نے خبر دی کہ ایک مشرک اور کافر جن تھا جو پتھر میں جا کر کے بول رہا تھا, پتھر میں جا کر وہ بول رہا تھا, جن کی آواز تھی اور کافروں کو لبھا رہا تھا, آپ کے خلاف بول رہا تھا. اور ہمیں یہ خبر ملی, ہم اپنے محلے میں بیٹھے تھے, جنات کے بھی محلے ہیں, آبادیاں ہیں, سب ہیں. وہ جن صحابی کہتے مجھے خبر ملی کہ ایک گستاخ ایک کافر پتھر میں گھس کر آپ کے خلاف بول رہا ہے. اسی وقت میں تلوار لے کر کے نکلا, اور جس وقت آیا تو اتفاق تھا کہ آپ بھی وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے. میں آپ کے آنے سے پہلے اس کا قتل کر چکا تھا, اور جب آپ نے فرمایا پتھر کو بول, کیا بول رہا تھا, تب میں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو, صحابہ کرام کے سامنے یہ بھی آزمائش آئی, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, ٹس سے مس نہیں ہوئے, وہ اپنے ایمان پر جمے رہے, استقامت کا وہ پہاڑ بن کر کے قائم رہے. آج ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزوں, حالات اس طرح کے اگر بن جائے, دنیا چمتکار دکھانے لگ جائے, تو اپنے ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا. وہ دیکھو ابھی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا دجال بھی آیا, چٹیاں لے لے کر کے بتاتا رہتا ہے,
ہاں چھوٹا دجال، بڑا دجال آنا باقی ہے جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، اور ایک آدمی کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ تم ابھی چھوٹے دجالوں پر بک گئے تو بڑے دجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے آج جمے رہو۔ ارے چٹیاں یہ تو بہت پرانی بات ہے، پھینکو پیٹ پیچھے، کہو ہمیں ہمارے نبی نے بڑے دجال کے لیے بھی پہلے سے تیار فرمایا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ وہ موت و حیات کا مالک صرف رب ذوالجلال ہے۔ میرے عزیزو، یہ حالات پر میں نے صرف اس لیے بات کی کہ آپ قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے، حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب۔ حضور پاک فرماتے ہیں عربوں کے لیے تباہی ہے کہ ان قریب وہ ایک ایسی برائی کی طرف جائیں گے جو ان کو جہنم میں لے جائے گی، عربوں کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں۔ عرب میں ہوگا یہ، عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی، مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا۔ تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر، پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے اور کھول رہے ہیں، شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی، عورتوں کا حجاب ختم ہے، مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے، میرے آقا نے فرمایا ہے یہ عرب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا۔ لیکن ان کے یہ سارے کارنامے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ حرم مکہ کا امام کیا کرتا ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں، صدیق اکبر کیا کہتا تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، فاروق اعظم کیا کہتا تھا وہ دلیل ہے، عثمان غنی اور حیدر کرار کیا کہتے تھے وہ دلیل ہے۔ یہ بکے ہوئے لوگ اگر منبر پر چڑھ گئے تو ان کے خد و خال دیکھ کر کے تم مت بگڑ جانا۔ یہاں سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں، خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہونے والا امام بھی اسرائیل کی فتح کے لیے دعا کر سکتا ہے، یہ ایمان بیچے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یزید کا دور بھی آیا ہے، کرامتہ کا دور بھی آیا ہے، باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں، ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا۔ اور ایک بات آخری، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے، اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا۔ اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، خلاق کائنات کا دین ہے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھوکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ اور ایک بات سن کر کے جائے، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا۔ یہ بات میں نے کئی جگہ سٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے، حالات دیکھتا نہیں ہے، فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں، افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ ظالموں تمہیں خبر کیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر
کربلا کے بعد. تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا, علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا. جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا, ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا. ایک غزہ ایک فلسطین کیا ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو, تب بھی میرا چیلنج ہے. اسلام تھا, اسلام ہے اور اسلام رہے گا. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ حسین شجر ہے جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہے اور جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے. اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے. لوگ آج یہ سمجھ کر کے بیٹھے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا. ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے. مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو, اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے, آپ سب کی ذمہ داری ہے. ایک سوال کا جواب اور بھی, کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے, یہ سوال آتا ہے تو اس کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں. بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے, آپ کا خدا حق ہے, آپ کا رسول حق ہے, تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گیدڑ بھپکی لوگ, ایسے سوال کرتے ہیں کیوں تم لوگ سب جگہ مارے جاتے ہو. ان کو ایک ہی بات کہنا, میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں, مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں. پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے, اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا. پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ, عالم تیرا پروانہ. اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے حضور پاک شمع ہیں اور ان کے پروانے ہیں. اگر یہ مرتے ہیں کٹتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے. پروانے کا کام ہی ہے اپنی جان دینا, پروانے کا کام ہی جان دینا. وقت ختم ہو گیا, یہ جمعہ کا وقت ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, لبیک یا رسول اللہ.